فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب غدیر ہماری عید۔ مصنفہ ہیں سیدہ عابدہ نرجس صاحبہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 24 ہے۔ عنوان ہے غدیر خم۔ غدیر کے معنی تالاب یا چشمے کے ہیں جو خشک ہو چکا ہو۔ خم اس وادی کا نام ہے جہاں کی نشیبی زمین پانی کا چشمہ ہونے کی وجہ سے غدیر کہلاتی تھی، اسی لیے اس علاقے کو خم غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ مقام جوفہ سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ صفحہ نمبر 24 ہی ہے اور عنوان ہے مؤذن رسول کی پکار۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل ہونے کی خوشی میں تمام لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے اپنے علاقوں کی طرف جانے والے راستوں پر گامزن تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال کی مانوس آواز سنائی دی، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ، عمل خیر کی طرف آؤ۔ بہت سے لوگ دور نکل چکے تھے لیکن ان کو بھی حضرت بلال کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ جو اس آواز کو سنتا تھا جو چونک کر رک جاتا تھا اور غور سے سننے لگتا تھا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا تھا کہ انہیں کیوں واپس بلایا جا رہا ہے، مگر کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ 5 گھڑی دن گزر چکا تھا، ظہرین کا وقت قریب تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ انہیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ایک اور نماز پڑھنے کے شوق میں سب نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور پلٹ پلٹ کر واپس جوفہ کی طرف آنے لگے۔ جو پیچھے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ ایک بار پھر حج جیسا اجتماع غدیر خم میں اکٹھا ہونے لگا، کیونکہ سب نے دیکھ لیا تھا کہ رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 نماز ظہر۔ بہت سخت گرمی تھی اور سورج سر پر تھا۔ ریتیلے علاقے میں دور دور تک سبزے یا درخت کا نام و نشان بھی نہ تھا، بس کہیں دور دور سوکھے ہوئے درخت تھے جن پر بعض لوگوں نے چادریں ڈال کر سائبان سا بنا لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایت مل رہی تھی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھ جائیں، پہلے نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد اللہ کا ایک ضروری پیغام پہنچایا جائے گا، اس خطاب کے لیے ایک ممبر بھی بنایا جائے گا۔ حضرت بلال نے اذان دی، صفیں باندھ لی گئیں، ببول کے چند پیڑوں کے نیچے کی جگہ صاف کر کے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی بچھا دیا گیا۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کرائی۔ صفحہ نمبر 26 ممبر کی تیاری۔ اللہ کا ایک بے حد اہم پیغام مسلمانوں تک پہنچایا جانے والا تھا۔ مسجد نبوی میں تو ممبر موجود ہوتا تھا جس پر تشریف لے جا کر احکامات بیان کیے جاتے تھے تاکہ دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر سکیں اور ان کی آواز بھی سن سکیں، لیکن یہاں اس صحرا میں تو ممبر مہیا نہیں ہو سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے انوکھا اور تاریخی ممبر بنانے کا حکم دیا جو اس سے پہلے کبھی نہ بنایا گیا تھا اور نہ آئندہ کبھی بنایا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پتھر کی بھاری سلوں کو ایک دوسرے پر رکھا گیا، اس پر اونٹوں کے پالانوں کو اوپر نیچے رکھ کر ایک اتنا اونچا ممبر بنایا گیا
کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لے گئے تو ان کا نورانی چہرہ دور دور تک پھیلے ہوئے 1.25 لاکھ صحابہ کو صاف نظر آ رہا تھا۔ جب حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو اللہ کے حکم سے ان کی آواز وہاں موجود ایک ایک فرد تک پہنچی۔ اس بارے میں کہیں کوئی شکایت نہیں ملتی کہ کسی نے کہا ہو کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ صفحہ نمبر 26، عنوان ہے محدثین کی خطبہ غدیر سے بے نیازی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطبات، ہدایات، ارشادات اور بیانات جو مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے گئے وہ تمام کے تمام محفوظ رہے، مگر خطبہ غدیر جو ایک بے حد اہم خطبہ ہے، نہ جانے کیوں اس کی طرف سے اتنی لاپرواہی برتی گئی کہ اگر ہم اس خطبے کو مکمل دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یوں جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ علی متقی نے کنز الاعمال میں، ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، احمد حنبل نے اپنی مسند میں اور حاکم نے مستدرک وغیرہ میں، اور بھی بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نقل کیے ہیں۔ اگر انہیں جوڑ کر مکمل خطبے کی شکل بنانا چاہیں تو نہیں بنتی۔ صفحہ نمبر 27، خطبہ غدیر کے محافظ۔ لیکن تاریخ میں حق اور سچ لکھنے والے ایسے مورخین بھی ہیں جنہوں نے خطبہ غدیر کو سینے سے لگا کر رکھا، اسے سر آنکھوں پر جگہ دی اور اپنی قابل قدر کتابوں میں سے مکمل درج کیا۔ ان میں محمد ابن قتال نیشاپوری نے روضۃ الوائزین، طبری نے الاحتیاج، سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال، علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں مکمل خطبے کو نقل کیا۔ صفحہ نمبر 27، میدان غدیر۔ خطبہ غدیر سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا وہ میدان جہاں یہ عظیم الشان خطبہ دیا گیا اس کی بھی خاص اہمیت ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، غدیر ایک مرکزی علاقہ تھا جہاں مختلف علاقوں کے راستے آ کر ملتے تھے۔ اس کے قریبی علاقے غدیر اغراف، غدیر عروس اور غدیر سلمان کے چرچے ہر طرف تھے، جہاں میلے ٹھیلے لگتے تھے، لوگ ان میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے۔ نمبر 2، غدیر کے مغرب اور شمال میں پرانے شہروں کے آثار اور کھنڈرات تھے، ان میں پتھروں سے بنی دیواریں، ٹوٹے پھوٹے قلعے اور محلوں کے آثار نظر آتے تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ غدیر کا علاقہ کسی دور میں تہذیب و تمدن کا مرکز رہا تھا۔ نمبر 3، اس کی سب سے بڑی وادی میں پہاڑوں کے سینے سے ایک موسمی چشمہ ابلتا ہے جو وادی میں اپنا راستہ بناتا غدیر خم تک جاتا ہے، گویا یہاں ایک قدرتی سبیل بھی موجود ہے۔ نمبر 4، مصر، شام اور عراق کی طرف سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ میقات ہے، یعنی یہ لوگ یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اسی جگہ قیام فرمایا تھا۔ اب اس خاص موقع پر بھی آپ یہیں ٹھہرے اور وحی الہی کے ذریعے اس مقام سے ہی یہ خاص پیغام پہنچانے کا حکم ملا۔ نمبر 6، اس مقام پر ہی اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، ان کے وصی اور ان کے وارث کے نام کا اعلان کروایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کو بغیر کسی راہبر اور پیشوا کے چھوڑ دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں 1,40,000 صحابہ کے سامنے یہ اعلان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر اختیارات ان کے بعد مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہوں گے۔ صحابہ نے مبارکباد دی اور بیعت کی۔ نمبر 7، دنیا میں یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اچھی باتوں اور مفید کاموں کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان یادگاروں کو دیکھ کر اس وقت اس کام یا اچھی بات کو یاد رکھیں، اور یہ نشانی ہمیشہ کے لیے اس خاص بات کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنے۔ تو جیسے ہی غدیر کا یہ عظیم جشن ختم ہوا، وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی جس کا نام مسجد نبی رکھا گیا۔ عوام اسے مسجد رسول اور مسجد غدیر خم بھی کہتے ہیں۔ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ اس مسجد میں عبادت و دعا منظور اور مقبول تھی،
ہمارے 3 ائمہ اطہار امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حسان جمال کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب ہمارا قافلہ مسجد غدیر کے پاس پہنچا تو آپ نے مسجد کے بائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر علی ابن ابی طالب کی جانشینی کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تمام قافلے والوں کے دل و دماغ میں اس مسجد کی خصوصیت کو راسخ کر دینا چاہتے تھے تاکہ ولایت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وابستگی قائم رہے۔ ہمارے تمام فقہا اور محدثین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کو فضیلت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو مسجد غدیر خم میں 2 رکعت نماز ضرور بجا لینی چاہیے، اور یہ روایت ہے جواہر الکلام میں۔ مگر افسوس کہ جہاں اہل بیت سے متعلق اور نشانیوں کو مٹا دیا گیا، اسی طرح اس مسجد کو بھی مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 30، عنوان اعلان غدیر کی اہمیت۔ یہ عظیم الشان اجتماع چونکہ اللہ کے حکم سے منعقد ہوا تھا، اس لیے عام واقعات کی طرح یہ بھلایا نہیں جا سکا۔ 1300 سال سے یہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کو نظر انداز کرنے کی تو بہت کوششیں ہوئیں، لیکن کسی کو انکار کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کوئی اس سے انکار کر بھی نہیں سکتا تھا کہ قرآن پاک کی 5 آیتیں اسی موقع پر اتری ہیں، اور قرآن پاک کو جھٹلانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، جسے آیہ بلغ بھی کہا جاتا ہے، جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچانے کی تاکیدی سختی سے کی گئی۔ نمبر 2، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں دین کے مکمل ہونے کی نوید سنائی گئی، جس کے بارے میں 16 نامور علماء نے اپنی مشہور کتابوں میں لکھا کہ جب حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مولا علی کی جانشینی کا اعلان فرما چکے تو یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ترجمہ کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ نمبر 3، سورہ معارج کی پہلی 3 آیتیں اتری، جن میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے عذاب مانگا اور اس پر عذاب نازل کیا گیا۔ 30 سے زیادہ مفسروں اور تحقیق کرنے والوں نے اپنی مشہور کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب روز غدیر مولا علی کی ولایت کا انکار کرنے والے نے عذاب مانگا، اسی وقت اس کا شکار بنا۔ صفحہ نمبر 31 ہے، عنوان ہے میدان غدیر کے کچھ یادگار مناظر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پالانوں کے منبر پر تشریف لے گئے۔ سب کی نگاہیں ان کے خوبصورت نورانی چہرے کو دیکھ رہی تھیں، سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ بھلا دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کیا ضروری بات فرمانے والے ہیں جس کے لیے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو جلدی سے سب میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا، اور اب 1.25 لاکھ صحابہ کے عظیم اجتماع کے سامنے کوئی اہم اعلان ہونے والا تھا جس کا سب بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کیا، ان کی آواز ایک ایک تک پہنچی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سناتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوں، وہ جو کچھ چاہتا ہے میں اس کو بجا لاتا ہوں۔ میں عنقریب اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے اٹھنے والا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال پر 1,40,000 صحابہ میں سے پہلے ایک بولا، اور اس کے ساتھ سب کی آوازیں مل کر دور دور تک پھیل گئیں۔ یا رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا، ہماری ہدایت کے لیے پوری کوشش کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پھر سوال کیا،
کیا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت اور مردوں کے قبر سے اٹھنے کی گواہی دیتے ہو؟ سب لوگ ایک آواز ہو کر بولے، یا رسول اللہ، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ پھر سب کی طرف متوجہ ہوئے، کیا تم سب میری آواز سن رہے ہو؟ لوگوں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں۔ اتنا بڑا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو صاف صاف سن رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ شروع کیا تو 1.25 لاکھ کا اجتماع بالکل خاموش ہو کر ہمتن گوش ہو گیا۔ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، صرف ہوا چلنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ حضور ختمی مرتبت نے فرمایا، صفحہ نمبر 33، عنوان حوض کوثر۔ اے لوگوں، میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچوں گا، تم بعد میں آؤ گے۔ حوض کوثر کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا صنعا سے لے کر بصرہ تک کا راستہ ہے، یعنی یمن سے شام تک کا درمیانی راستہ۔ اس کے چاندی کے خوبصورت جام اور پیالے اتنے ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں، جیسے آسمان کے ستارے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم 2 بے حد قیمتی چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ صفحہ نمبر 34 اور عنوان ہے 2 قیمتی چیزیں۔ اس موقع پر لوگوں میں سے ایک شخص نے بلند آواز میں پوچھا، اللہ کے رسول، ان 2 گراں بہا چیزوں یعنی ثقلین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بے حد قیمتی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری بیش قیمت چیز میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔ مجھے خدائے لطیف و خبیر نے بتایا کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تم ان سے آگے نکلنے یا پیچھے رہ جانے کی کوشش نہ کرنا، اس کوشش میں تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 34، عنوان علی مولا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر جتنا اونچا کر سکتے تھے اتنا اونچا کیا، اور اس کے بعد اس عظیم الشان اجتماع سے اس طرح خطاب فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ تو صحیح کہ مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، خدا میرا مولا ہے، میں ایمان والوں کا مولا ہوں، خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ صفحہ نمبر 35، عنوان بار بار تاکید۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، مگر امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو 4 مرتبہ دہرایا۔ سب کو یہ معلوم ہے کہ جب کوئی بات ذہن نشین کرانی ہوتی ہے تو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت ضروری اور لازمی ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی بات دماغ میں بیٹھ بھی جاتی ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جملوں کو 4 بار دہرایا۔ خدا میرا مولا ہے، میں ایمان والوں کا مولا ہوں اور خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتا ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ صفحہ نمبر 36، عنوان ہے صحابہ کا جوش و خروش۔ نامور مورخ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب الولایہ میں مشہور صحابی زید بن ارقم کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، مسلمانوں، کہو ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں، یعنی زبان دیتے ہیں، ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس امانت کو ہم اپنی اولاد اور اپنے خاندان تک پہنچائیں گے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے اس عہد اور اقرار کے گواہ رہیں، اس کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے۔ اے لوگوں، جو کچھ میں نے کہا اس کو دہراؤ اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔
زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جملے کے ساتھ ہی لوگ جوک در جوک ممبر کی طرف بڑھے، سب بلند آواز سے کہتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ، ہم دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لائیں گے۔ انہوں نے مبارک کے شور کے ساتھ مولا علی کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ ان میں آگے بڑھ کر بیعت کرنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ اور زبیر وغیرہ تھے۔ انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبان سے اقرار کر کے بیعت کی۔ لوگ اسی طرح شوق اور خوشی سے آگے بڑھ کر بیعت کرتے رہے اور یہ تقریب 3 دن تک جاری رہی۔ صفحہ نمبر 37۔ دین مکمل ہو گیا۔ تمام احکامات نازل ہونے کے باوجود جب تک مولا علی کی جانشین کا اعلان نہیں ہو گیا، دین اسلام نامکمل تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا کر بیعت لے لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 دے کر بھیجا گیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ ان کے بعد امت کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک نہیں 12 رہنماؤں کے بارے میں اعلان کر دیا جو مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے انہیں ہادی بنایا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 37۔ عنوان: غدیر کو خراج تحسین۔ غدیر کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا بے مثال واقعہ ہے کہ تاریخ دانوں کے علاوہ ادیبوں اور شاعروں نے اسے اپنے فن کا موضوع بنایا ہے۔ اس پر بے شمار قصیدے لکھے گئے، جس سے ادب میں غدیر کے بارے میں بہت بڑا خزانہ اکٹھا ہو گیا۔ ان میں صرف مسلمان ہی نہیں جنہوں نے یہ خراج تحسین پیش کیا، بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نمبر 1۔ 3 صدی ہجری میں آرمینیا کے مشہور شاعر بقراط وامق نصرانی نے اس پر بہترین قصیدے کہے۔ نمبر 2۔ زنبہ بن اسحاق کا کلام بھی یادگار ہے۔ نمبر 3۔ ابو یعقوب نے بھی بہترین عقیدت برے اشعار کہے۔ نمبر 4۔ پچھلی صدی کے نامور ادیب عبد المسیح اناطاکی، جن کا تعلق مصر سے تھا، انہوں نے واقع غدیر پر ایک شاہکار قصیدہ الویہ لکھا۔ قصیدہ الویہ کے نام سے لکھا، جس میں 5595 اشعار ہیں۔ نمبر 5۔ لبنان کے مشہور شاعر جسٹس پولس سلامہ نے ملحمۃ الغدیر کے نام سے 3085 اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ حدیث متواتر۔ جب کوئی حدیث مسلسل بیان ہوتی رہتی ہے، اس میں کبھی شک نہ کیا گیا ہو، تو اسے حدیث متواتر کہتے ہیں۔ حدیث غدیر بھی حدیث متواتر ہے۔ یہ ہر دور میں مسلسل بیان ہوتی رہی ہے، حالانکہ حکومتوں کی سختیاں اور ظلم و ستم برابر ہوتے رہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا، ہر دور میں زندہ رکھا۔ آج بھی یہ زندہ اور تابندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گی۔ صفحہ نمبر 38 ہی ہے۔ ہر کتاب کی زینت۔ حدیث غدیر ہر صدی میں بڑے بڑے علماء اور مفسروں کی کتابوں کی شان بڑھاتی رہی ہے۔ ہم مختلف ادوار میں اس کا مختصر تذکرہ کرتے رہے ہیں، ورنہ اس کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس کا مختصر تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 39۔ سلسلہ فاطمیات۔ حدیث غدیر کو بیان کرنے والا یہ ایک ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس میں تمام وہ خواتین شامل ہیں جن کا نام فاطمیہ ہے یا فاطمہ ہے، اور سب کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ ہماری ائمہ معصومین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ اور بیٹوں کے علی تھے۔ مولا حسین فرماتے تھے کہ اگر میرے 100 بیٹے اور بیٹیاں ہوں تب بھی میں ان کا نام یہی رکھوں گا۔ روایت کا یہ مقدس سلسلہ جناب سیدہ سے شروع ہو کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی معصومہ قم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تک جاتا ہے۔ اہل بیت کا یہ دستور تھا کہ حدیث غدیر اور جناب سیدہ کا مسجد نبوی میں دیا ہوا خطبہ سب کو یاد کروایا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 39۔ اصحاب اور ازواج۔ حدیث غدیر کو بیان کرنے والوں میں 110 نام صحابہ اور ازواج کے ملتے ہیں، جن میں کچھ لکھے جاتے ہیں
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بی بی عائشہ، انس بن مالک، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، سعد بن ابی وقاص، حضرت سلیمان فارسی، حضرت عمار یاسر، عبداللہ بن عمر، خالد بن ولید، حضرت عباس بن عبد المطلب، حذیفہ یمانی، عبداللہ ابن عباس، بی بی ام سلمہ، اسما بنت امیس، ام ہانی بنت ابو طالب، حسان بن ثابت۔ صفحہ نمبر 40۔ تابعین۔ تابعین ان بزرگ ہستیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو نہیں دیکھا مگر اصحاب کے ساتھ ان کا رابطہ رہا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ تابعین میں تقریباً 84 بڑے نام ملتے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ نام یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعید بن جبیر اسدی، سالم بن عبداللہ ابن عمر، ابو سلامہ بن عبد الرحمن بن عوف، ازبق بن نباتہ کوفی، ابو لیلہ کندی، ابو بکر مخزومی، ابو راشد جرائی، عدی بن ثابت انصاری، یزید بن ابی زیاد کوفی وغیرہ۔ صفحہ نمبر 40۔ حدیث غدیر ہر صدی میں۔ حدیث غدیر ہر صدی میں علماء، مفسر، دانشوروں اور ادیبوں کی زبان پر رہی ہے۔ اسلام کے ہر فرقے کی ممتاز شخصیتیں اس کو بیان کرتی رہی ہیں، غیر مسلم ان کے علاوہ ہیں۔ پہلی صدی ہجری کے آخر تک تبع تابعین یعنی جنہوں نے تابعین کا زمانہ دیکھا تھا اور ان کی شاگردی کی تھی موجود تھے۔ ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، کبھی رکا نہیں۔ 5ویں صدی کے ایک مشہور عالم حافظ ابو العلا العطار الحمدانی حدیث غدیر کو 250 راویوں سے بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41۔ دوسری صدی ہجری۔ محمد بن مسلم ابو بکر قریشی زہری، یحییٰ بن سعید کوفی، محمد بن اسحاق مدنی، سفیان بن سعید سوری، سفیان بن عنیہ ابو محمد ہلالی کوفی۔ تیسری صدی ہجری۔ محمد بن ادریس شافعی، اسحاق بن ابراہیم حنظلی، قتیبہ بن سعید بجلانی، احمد بن حنبل سیبانی، محمد بن عیسیٰ، محمد بن اسماعیل بخاری۔ چوتھی صدی ہجری۔ احمد بن شعیب، حافظ عبد الرحمن نسائی، محمد بن جریر طبری، علی بن عمر دارقطانی بغدادی، سلمان بن احمد ابو قاسم طبرانی، علی بن حسین مسعودی۔ 5ویں صدی ہجری۔ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، احمد بن موسیٰ حافظ بن مرویہ اصفہانی، احمد بن محمد اسحاق ابو اسحاق سلبی نیشاپوری، احمد بن حسین حافظ ابو بکر بقیہی، احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی۔ 6ٹھی صدی ہجری۔ محمد ابو حامد غزالی طوسی، یحییٰ بن عبد الوہاب اصفہانی، محمود بن عمر، ابو القاسم جار اللہ زمخشری، عبد الکریم بن احمد ابو سعد سمانی، علی بن حسن ابو القاسم دمشقی جو حافظ ابن عساکر کے نام سے مشہور ہیں۔ 7ویں صدی ہجری۔ محمد بن عمر ابو عبداللہ فخر الدین رازی، یاقوت بن عبداللہ یاقوت ہموئی، علی بن محمد سیبانی، ابن اثیر جزری، یوسف بن عبداللہ ابن جوزی، عبداللہ بن عمر ناصر الدین بیضوائی۔ 8ویں صدی ہجری۔ ابراہیم بن سعد الدین شیخ الاسلام خراسانی، محمد بن احمد حافظ شمس الدین ذہبی، عبداللہ بن اسد ابو سعادات یافی شافی، علی بن شہاب الدین حمدانی، مسعود بن عمر سعد الدین تفتزانی۔ 9ویں صدی ہجری۔ عبد الرحمن بن محمد مغربی، ابن خلدون، علی بن محمد ابو الحسن حسینی، سید شریف جرہانی، محمد بن محمد بخاری، خواجہ پارسا، احمد بن مقرزی، تقی الدین حسینی، احمد بن محمد حافظ ابن حجر عسقلانی۔ 10ویں صدی ہجری۔ عبد الرحمن بن کمال الدین، حافظ جلال الدین سیوطی، علی بن عبداللہ نور الدین سہمودی مدنی، علی بن حسام الدین علی متقی ہندی، احمد بن محمد حافظ شہاب الدین ابن حجر
حسمی، عطاءاللہ بن فضل اللہ حسینی، جمال الدین شیرازی 11ویں صدی ہجری، علی بن سلطان محمد ہروی، ملا علی قاری حنفی، عبد الرحمن مولوی زین الدین مناوی مصری، احمد بن فضل مکی شافعی، احمد بن محمد شہاب الدین جفاجی مصری، عبد الحق بخاری دہلوی 12ویں صدی ہجری، محمد بن عبد الرسول حسینی شافعی، صالح بن مہدی عقیلی صنعانی، محمد بن معتمد خان بدخشی، محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی مصری، حامد بن علی بن ابراہیم دمشقی عمادی 13ویں صدی ہجری، محمد بن محمد زبیدی حسینی، محمد بن علی بن سبان شافعی، محمد بن علی شوکانی صنعانی، عبداللہ بن عبداللہ حسینی آلوسی بغدادی، سلیمان بن ابراہیم خواجہ کمال حسینی بلخی 14ویں صدی ہجری، احمد بن زینی وجلان مکی شافعی، مومن بن حسن شبلغی، قاضی بہلول بہجت شافعی، محمد بن محمود رافعی مصری۔ صفحہ نمبر 44 پر ہم ہیں مشہور کتابیں۔ ایسی کتابوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جن میں حدیث غدیر کو بیان کیا گیا۔ ان میں چند کتابیں یہ ہیں: الاحیاء المیت مصنف سیوطی، الاستیاب مصنف ابن عبد البر، اصابہ مصنف ابن حجر عسقلانی، تاریخ بغداد مصنف خطیب بغدادی، تاریخ الخلفاء مصنف سیوطی، اسنی المطالب مصنف جزری، تخلیص مصنف ذہبی، خصائص مصنف نسائی، ریاض النظرہ مصنف محب الدین طبری، سواق المحرقہ مصنف ابن حجر مکی، روح المانی مصنف آلوسی، مستدرک مصنف حاکم، مسند مصنف احمد بن حنبل، مطالب سعول مصنف ابن طہ شافعی، یناب مودہ مصنف سلمان قندوسی۔ صفحہ نمبر 44 تاریخ دان۔ بہت سے مشہور تاریخ دان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مشہور کتابوں میں حدیث غدیر اور تمام واقعے کو بیان کیا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بلازری نے انصاب الاشراب میں، ابن قتیبہ نے المعروف الامامہ والسیاح، طبری نے کتاب مفرد میں، شہرستانی نے الملل والنحل میں، یاقوت ہموئی نے مجم الادباء میں، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، ابن خلکان نے وفیات العیان میں، یافی نے مرات الجناح میں، ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں، ابن کثیر شامی نے البدایہ و نہایہ میں، ابن سباق المالکی نے الفصول المہمہ میں، دمشقی نے اخبار الدول میں، عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، ذہبی نے تذکرۃ الحافظ میں۔ صفحہ نمبر 45 مفسرین قرآن۔ ہر دور میں مفسرین قرآن نے اپنی تفاسیر میں حدیث غدیر کو بیان کیا۔ طبری، ثعلبی، واحدی، قرطبی، ابو سعود، فخر الدین رازی، نیشاپوری، جلال الدین سیوطی، آلوسی اور بہت سے شامل ہیں نام۔ صفحہ نمبر 45 ارباب اللغات۔ ارباب اللغات انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے عربی زبان کی لغت یا ڈکشنری مرتب کی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی لغات میں غدیر کے واقعے کو اس کے معنی کے ضمن میں بیان کیا، اور ان کے نام یہ ہیں: مصنف ہیں ابن درید محمد بن الحسن، لغت کا نام ہے جبیرۃ اللغات، ابن اثیر النحیہ، ہموئی مجموع البلدان، زبیدی حنفی تاج العروس، نہبانی مجموع النہبیہ۔ صفحہ نمبر 45 غدیر پر مستقل تالیفات۔ غدیر جیسے اہم واقعے پر بعض بڑے بڑے علماء نے مکمل کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ہر فرقے کے نامور علماء شامل ہیں۔ خاص طور پر حنفی فرقے سے تعلق رکھنے والے ان کتابوں میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے الولایہ فی طرق حدیث غدیر، اس کے مصنف
محمد ابن جریر طبری ہیں، انہوں نے 75 طریقوں سے حدیث غدیر کو بیان کر کے اسے صحیح سند دی۔ نمبر 2، من راوی حدیث غدیر خم، اس کے مؤلف حافظ ابن عمر دار قطنی بغدادی ہیں، انہوں نے حدیث غدیر کو بہت سے طریقوں سے بیان کیا۔ نمبر 3، الہدایہ فی الحدیث الولایہ، اس کے مصنف حافظ ابو سعید مسعود جستانی ہیں، اس کتاب کے 17 حصے تھے اور اس میں 120 صحابیوں نے سے حدیث کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، غدۃ البصیر فی الحج یوم الغدیر، اس کتاب کے مؤلف محمد بن علی بن عثمان کراجکی ہیں، اس کتاب کا قلمی نسخہ آج بھی موجود ہے جس کے 400 صفحات ہیں۔ نمبر 5، السنی المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، یہ شمس الدین محمد دمشقی شافعی کی تالیف ہے، انہوں نے اس کتاب میں 80 طریقوں سے حدیث غدیر بیان کی اور لکھا کہ جو شخص اس حدیث کا انکار کرتا ہے وہ جاہل اور متعصب ہے۔ نمبر 6، اخبات الانوار، عین سے ہے اخبات، اس کے مصنف میر حامد حسین ابن سید محمد قلی موسوی لکھنوی ہے، یہ کتاب 1080 صفحات پر مشتمل ہے، یہ ہندوستان اور ایران میں 2 اور 3 جلدوں میں چھپی تھی، یہ کتاب ایک مثالی کارنامہ ہے اور تمام عالم اسلام میں مشہور ہے۔ نمبر 7، فیض القدیر فی حدیث الغدیر، یہ تالیف ہے مشہور عالم شیخ عباس قمی کی جس کے صفحات 300 ہیں۔ نمبر 8، ہدایت الحقیر فی معین حدیث غدیر، یہ سید مرتضیٰ تبریزی کی تصنیف ہے جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 9، من راوی حدیث غدیر، یہ تالیف ابو بکر محمد بن عمر بغدادی جیبانی کی ہے، اس میں 125 طریقوں اور 78 صحابیوں سے حدیث غدیر کو بیان کیا گیا۔ نمبر 10، علامہ امینی کا کارنامہ الغدیر، یہ کتاب علامہ عبدالحسین امینی نے 20 جلدوں میں تالیف کی ہے، اس میں انہوں نے حدیث غدیر کے ہر ممکن پہلو کو بیان کر کے تحقیق کا حق ادا کر دیا، یہ ایک بے حد مشہور اور قابل قدر کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 47 ہے علامہ امینی کی خاص مہربانی۔ علامہ امینی کا قول ہے کہ اس کتاب کے اجر و ثواب میں میرے ساتھ ہر وہ شخص شریک ہوگا جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے گا، عجل فرجہم کہے گا، یہ ایک عظیم سعادت ہے کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں۔